پچھلے سبق میں پڑھا تھا فاعل کی 3 قسمیں ہیں، فاعل ظاہر، فاعل مستتر اور فاعل بارز۔ ہم نے کہا تھا فعل ماضی کے کل کتنے صیغے ہیں؟ 14۔ فعل ماضی کا پہلا اور چوتھا ضربہ اور ضربت، نصر اور نصر، اکرم اور اکرم، پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل ظاہر ہے۔ اگر ظاہر نہ ہو تو مستتر پوشیدہ نکالیں گے، پہلے صیغے میں ہوا اور چوتھے صیغے میں کیا، باقی 12 کے 12 صیغوں کا فاعل بارز ہوگا، یعنی فعل کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع میں فاعل کی کیا کنڈیشن ہے۔ مان کے فعل مضارع یضربو، یضربو یضربانی یضربونا یضربانی تضربونا تضربو یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربانی تضربونا تضربونا تضربنا تضربینا تضربینا تضربانی تضربونا تضربنا اضربو نضرب اضربو نضرب نضرب۔ پھر مضارع کے کل کتنے صیغے ہوئے بھائی؟ 14 سے۔ تو فاعل کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں، ظاہر، مستتر اور ان تینوں کی تعریفیں واضح ہو چکی۔ فاعل ظاہر کی، مستتر کی اور بارز۔ فاعل ظاہر جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے، فاعل مستتر جو لفظوں میں موجود پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ فاعل بارز وہ ہوتا ہے جو ضمیر کی صورت میں فعل کے ساتھ مل گیا ہے، وہ فاعل بارز ہوتا ہے۔ جو ضمیر کی صورت میں فعل کے ساتھ، وہ کیسے ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ اسی فعل مضارع کے کل صیغے ہوتے ہیں کتنے؟ 14۔ پہلا اور چوتھا کون کون سا صیغہ ہوا؟ یضربو اور تضربو، ینصر اور تنصر، یعلم اور تعلم، یشرب اور یکرم اور تکرم، یکتسب اور تکتسب، یستخرج اور تستخرج۔ پہلا اور چوتھا صیغہ ان دونوں کا فاعل ظاہر آتا ہے۔ پھر مضارع کے پہلا اور چوتھا، یعنی پہلا صیغہ باہر مذکر گیا اور چوتھا صیغہ باہر مؤنث گیا۔ یضربو مارتا ہے زید زید، یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہو لفظوں میں، اس کو فاعل ظاہر بولتے ہیں۔ تضربو فاطمہ، مارتی ہے فاطمہ، تضربو فعل، فاطمہ فاعل۔ پہلا واحد مذکر غائب اور چوتھا واحد مؤنث غائب، ان دونوں کا فاعل ظاہر آتا ہے۔ پھر مضارع کے کل کتنے صیغے؟ 14۔ ان 14 میں سے پہلا اور چوتھا صیغہ ان کا فاعل ظاہر ہے، ان کا فاعل، اور فعل مضارع کے کسی بھی صیغے کا فاعل ظاہر نہیں آتا۔ واضح ہو گیا؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ ان دونوں کا فاعل کیا ہے؟ لفظوں میں موجود ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر ان دونوں کا فاعل ظاہر نہ ہو، زید یضرب، فاطمہ تضرب، پہلے اور چوتھے صیغے کا قانون کیا ہوا بھائی؟ ان کا فاعل ظاہر آتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ مثال یضربو زید تضربو فاطمہ، زید نے مارا، یضربو مارتا ہے زید زید، تضربو مارتی ہے فاطمہ تو فاطمہ۔
واضح. اب فاطمہ تو تنوین اس لیے نہیں پڑھی گئی کیونکہ یہ غیر مصرف ہے، گول تھا اور علم غیر مصرف، اس لیے فاطمہ تو آئے گا، فاطمہ تو نہیں آئے گا. اب دیکھیں اگر ان کا فاعل ظاہر نہ ہو تو ان دونوں کا فاعل مستتر نکالنا پڑے گا. یضربو میں ہوا اور تضربو میں ان دونوں کا پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل کیا آتا ہے؟ ظاہر آتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے. اگر ان کا فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ ان کا فاعل پوشیدہ نکالیں گے. پہلے صیغے کا نکالیں گے ہوا، فاعل مستتر چھپا، مستتر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا. اب یہ فاعل چھپا ہوتا ہے. یضربو میں کیا کون سا صیغہ نکلے گا؟ ہوا. تضربو میں یا. واضح ہو گیا. اصل قانون یہی ہے کہ ان کا فاعل ظاہر ہوتا ہے. اگر فاعل ان کا ظاہر نہ ہو پھر مستتر نکالنا پڑتا ہے، اس کو مستتر جوازی بولتے ہیں. پہلے میں ہوا اور چوتھے میں واضح ہو گیا بھائی. اس کا ذرا ایک بار آگے بتائیں ذرا. اب ابھی بتاتے ہیں. اب مثال دیکھیں، زید یضرب. زید زیادہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ ترکیب میں اب یضرب زید کی ترکیب کیا بنے گی؟ یضرب فعل، زید فاعل. یضرب کیا ہے؟ فعل. زید فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. تضرب فاطمہ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. واضح ہو گیا. اب زید ہم نے پڑھا ہے شروع کلام میں کوئی بھی اسم ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، ایسی پڑھا ہے. شروع کلام میں کوئی بھی اسم حرف آ جائے وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. زید کیا واقع ہوگا؟ اور زید مبتدا. یضرب فاعل، فاعل کدھر ہے ہی. یضرب میں کیا نکالیں گے؟ ہوا ضمیر. کیا نکالیں گے؟ یضرب فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید مبتدا کی کیا بن جائے گا؟ خبر. مبتدا کی کیا بن جائے گا؟ اب اسی طرح فاطمہ تو تضرب. فاطمہ اسم ہے شروع میں آ رہا ہے، کیا بنے گا؟ مبتدا. تضرب فعل فاعل کدھر ہے؟ نکالیں گے کہاں پہ؟ یہ مستتر چھپی ہوئی اس کو نکالیں. تو میں نے بتا دیا نا کہ اس میں ہمیشہ ہوا نکالنا ہے اور اس میں ہمیشہ ہیا نکالنا ہے. تو تضرب فعل ہیا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر. مبتدا کی خبر ہوتی ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے اسمیہ. فاطمہ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جس جملے کا آغاز فعل سے ہوگا وہ جملہ فعلیہ خبریہ، اور جس جملے کا آغاز اسم سے ہوگا وہ اسمیہ خبریہ. جس جملے کا آغاز فعل سے وہ فعلیہ خبریہ، اور جس جملے کا آغاز اسم سے وہ اسمیہ خبریہ. جی سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں. اس کے بعد یہ تو ہوئی پہلے اور چوتھے صیغے کی. اس کے بعد ہے تضریب. تضریبو واحد مذکر حاضر، اضریبو واحد متکلم اور نضریبو جمع متکلم. ایسی ہے. تضریبو یعنی فعل مضارع کی یہ تین صیغے لکھے میں نے. تضریبو واحد مذکر حاضر، یاد ہے بھائی. یضرب یضربان یضربون تضرب تضریبان یضربن آگے تضریبو واحد مذکر حاضر. تضریبو واحد مذکر حاضر. اضریبو واحد متکلم. نضریبو جمع متکلم. اضریبو میں تضریبو کا معنی تو مارتا ہے. اضریبو کا معنی میں مارتا ہوں. نضریبو کا معنی ہم سب مارتے ہیں. واضح. کتنے صیغے ہوئے؟ پہلا تضریبو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر. اضریبو کون سا صیغہ؟ اضریبو کون سا؟ نضریبو نہیں سمجھ آ رہی ہے. اضریبو کون سا صیغہ؟ نضریبو نضریبو. ان تین صیغوں کا فاعل
ہمیشہ مستتر ہوگا. ان تین سیغوں کا فاعل ہمیشہ مستتر ہوگا. اس کے فاعل کی اور کوئی صورت آتی ہی نہیں ہے. ہمیشہ چھپا ہوتا ہے. ہمیشہ وہ پتا سیاق و سباق سے پتا لگے نا کہ مخاطب بات ہو رہی تو مخاطب کا آئے گا, غیب میں بات ہو رہی تو غیب آئے گا. تذریبو کے اندر ہمیشہ انت ضمیر فاعل ہوگی. کیا ہوگی؟ انت. آپ. اضربو کے اندر ہمیشہ ہوگی انا ہوگی میں. نضربو کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوگی نحن ہم. تضربو, اضربو اور نضربو ان تین صیغوں کا فاعل ہمیشہ مستتر ہوگا, چھپا ہوا ہوگا. اس کو نکالنا پڑے گا, اس کو نکالنا. تو تضربو کے اندر کون سا صیغہ نکالیں گے؟ انتا. اضربو میں انا. نضربو میں کیا ہے؟ نحن. قرآن پاک میں انا نزلنا القرآن, ہم نے نازل کیا قرآن. ہم نے تو آ گیا نا. انزلنا فی الماضی ہے نا. انزلتو انزلنا. نصرف الآیات, قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو. اب نصرفو فعل, نحن ضمیر فاعل, الآیات مفعول. اس میں ہمیشہ فاعل پوشیدہ ہوگا. جب بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ جائے انت ضمیر فاعل ہوگی. جب بھی واحد مکلم کا صیغہ آ جائے انا ضمیر فاعل. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا. عبادہ یا بدو سے عابدو کون سا صیغہ ہوا؟ واحد متکلم. عابدو واحد, عابدو فعل, انا ضمیر فاعل پوشیدہ. لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. زمین چھپی ہوئی. ہاں ضمیر چھپی ہوگی. عابدو فعل ہے, اس کا فاعل کدھر ہے؟ انا. انا ضمیر فاعل. جب بھی یہ تین صیغے آ جائیں گے, یہ تو فعل ہو رہے نا, ان کا فاعل ہمیشہ مستتر ہوگا. یہ تین فعل ہیں, ان کا فاعل کیا ہوگا؟ مستتر ہوگا, چھپا ہوا ہوگا. تضربو میں کون سا فاعل ہوگا؟ انتا. اضربو میں, نضربو میں. سمجھ آ گئی؟ اس کو بولتے ہیں مستتر وجوبی. مستتر یعنی جس کا پوشیدہ رہنا واجب ہوتا ہے. ان تین صیغوں کے فاعل کو کیا بولتے ہیں؟ مستتر وجوبی, یعنی جس کا پوشیدہ رہنا واجب ہے. جس فاعل کا پوشیدہ رہنا واجب ہے, ضروری ہے, اس کو مستتر وجوبی. تو سمجھ آ گیا فعل مضارع کے تین صیغے, ان کا فاعل ہمیشہ مستتر. نمبر 1 واحد مذکر حاضر. تو کتنی کیٹیگری ہوئی؟ دو ہی نا فعل مضارع کے اندر. پہلا اور چوتھا, اس کا فاعل ظاہر آتا ہے. اگر ظاہر نہ ہو پھر مستتر. جب ان کا فاعل مستتر ہوگا اس کو مستتر جوازی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس کا پوشیدہ رہنا جائز ہے, واجب نہیں. کیونکہ اگر فاعل ظاہر ہو گیا تو فاعل مستتر نہیں رہے گا. ان تین صیغوں کا فاعل مستتر وجوبی ہوتا ہے, ہمیشہ مستتر, ہمیشہ مستتر. مانوی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگتا نہیں آ رہا. ان تین صیغوں کا فاعل ہمیشہ تضربو میں انتا, اضربو میں انا اور نضربو میں واضح ہوتا ہے. یہ کتنے کون صیغے ہوئے؟ 3. پہلے صیغے میں 5. باقی کتنے بچے؟ 2. باقی 9 صیغوں کا فاعل بارز ہوگا. بارز ہو جاتے ہیں. فاعل بارز کی طریق کیا تھی؟ فاعل کے وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو. اب دیکھیں یضربانی, یضربانی فعل, الف ضمیر فاعل. کیونکہ نون تو آخر میں اعرابی ہے نا. نون آخر میں کیا آتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں آنے والے نون کو نون
एराबी बोलते हैं, ठीक हो गया? जी क्या बोलते हैं इसको? अराबी यद्रिबानी में यद्रिबू फेल है अलिफ ज़मीर फाइल, यद्रिबूना में यद्रिबू फेल वाव ज़मीर, तद्रिबानी में तद्रिबू फेल अलिफ ज़मीर, यद्रिबना में यद्रिबू फेल नून ज़मीर। अब तद्रिबू क्योंकि मुस्ततर होता है हमेशा, तद्रिबानी में तद्रिबू फेल अलिफ ज़मीर फाइल, तद्रिबूना में तद्रिबू फेल वाव ज़मीर फाइल, तद्रिबीना में तद्रिबू फेल या ज़मीर फाइल, तद्रिबानी में तद्रिबू फेल, तद्रिबना में तद्रिबू फेल नून ज़मीर फाइल, तद्रिबुना में तद्रिबू फेल है नून ज़मीर फाइल है। तो बाकी फेल मुजारे के जो 9 सीगे हैं उनका फाइल हमेशा बारिश होगा। फाइल बारिश क्या है कि फेल के साथ ज़मीर मिल के आ जाती है फाइल की, जैसे तद्रिबना में नून आ गया, तद्रिबूना में वाव आ गई, तद्रिबीना में या आ गई, तद्रिबानी में अलिफ आ गया। तो बाकी फेल मुजारे के जो 9 सीगे होते हैं उनका फाइल हमेशा बारिश होता है। तो फेल मुजारे कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? 3 हिस्सों में। पहले हिस्से में आए 2 सीगे, पहला सीगा और चौथा सीगा। पहले सीगे को वाहिद मुज़क्कर गैर और चौथे सीगे को वाहिद मुअन्नस गैर करते हैं। इन 2 सीगों का फाइल ज़ाहिर आता है, इन 2 सीगों का फाइल। इसके अलावा किसी भी फेल मुजारे के सीगे का फाइल ज़ाहिर नहीं आता। अगर इन 2 सीगों का फाइल ज़ाहिर ना हो हम फाइल मुस्ततर निकालेंगे। पहले सीगे में निकालेंगे हुआ और चौथे सीगे में और इस मुस्ततर को मुस्ततर जवाज़ी। बाकी दूसरी कैटेगरी में कितने सीगे आए? तद्रिबू वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, अद्रिबू वाहिद मुतकल्लम और नद्रिबू जमा मुतकल्लम। इन 3 सीगों का फाइल हमेशा मुस्ततर होगा। तद्रिबू में कौन सी ज़मीर फाइल होगी? अद्रिबू में कौन सा फाइल? नद्रिबू में। और इस मुस्ततर को मुस्ततर वजूबी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फाइल का मुस्ततर रखना वाजिब होता है। ये हमेशा कुछ इसका फाइल कभी ज़ाहिर। बाकी कितने सीगे बचे? तीसरी कैटेगरी में आए 9 सीगे। बाकी 9 के 9 सीगों का फाइल बारिश होगा। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं। पढ़े आगे जी जान दो अगर एक और लेक्चर है सीना मान लेक्चर इसी पढ़ा दो कोई पढ़े आगे क्या ना कोई मुश्किल नहीं। अभी हम फेल नंबर फिर अमर पढ़ा पढ़े से नहीं फेल माजी भी से हमारा पढ़ने की गर्दान सुनाए। इजरी इसलिए आगे इजरी इसलिए बा इजरी इसलिए बो इजरी बू इजरी इसलिए बी इजरी इसलिए बा इज इसलिए इजरी ना। अमर हादर मरूम के कुल कितने चाहिए होते हैं? सीगे 6। 1 2 3 इजरिब इजरिबा इजरिबू इजरिबी इजरिबा इजरिबना। उनसुर उनसुरा उनसुरू उनसुरी उनसिरा उनसुना। एलम एलमा एलमू एलमी एलमा एलमना। अकरिम अकरिमा अकरिमू अकरिमी अकरिमा अकरिमना। इक्तसिब इक्तसिबा इक्तसिबू इक्तसिबी इक्तसिबा इक्तसिबना। इस्तखरिज इस्तखरिजा इस्तखरिजू इस्तखरिजी। कोई भी आ जाए अमर के फाइल की कैटेगरी यही होगी। कोई भी बात है 6 सीगे अमर के 6 सीगे। अमर हाजिर मरूफ के 6 सीगे। अमर हाजिर मरूफ के 6 सीगे। वाज़ेह? पहला सीगा कौन सा है? इजरिब। इसका फाइल हमेशा मुस्ततर होगा और फाइल हमेशा मुस्ततर होगा अंता। इसमें कौन सी ज़मीर होगी? अमर हाजिर मरूम का पहला सीगा। अमर हाजिर मरूम का पहला सीगा इदरिब। इसको क्या बोलते हैं? वाहिद मुज़क्किर हाजिर। वाहिद मुज़क्किर मुखातब या वाहिद मुज़क्किर हाजिर। ये लिखना वैसे ही है फेल जाहिर मुस्ततर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही हम पढ़ लेंगे। फेल अमर हाजिर मरूम के पहले सीगे का फाइल हमेशा मुस्ततर होगा। क्या होगा?
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली फसल्ली फसल्लिया फसल्लू फसल्ली फसल्लिया फसल्ली अमर है फसल्ली फेल अंतर वनहर क्या है इनहर इनहरा इनहरू इनहरी इनहरा इनहर वनहर कुर्बानी कर वनहर फेल अंतज़मीर फाइल इसमें ज़मीर किधर अपने वैसे अपने पता चलेगा कि इसमें होती ही यही ज़मीर है पुराने काल में आ गया कुल अमर कौन सी जगह है कुल कुला कुलू कुलू कुली कुला कुलना कुल फेल अंतज़मीर फाइल कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक व कुल फेल अंत फाइल हाँ जी तुमको हाँ तुमको कुल कहो अंता तुम अंत फाइल अच्छा वो तर्जमे में देखना पड़ेगा कुल का मतलब नहीं तर्जमे में नहीं आपने सीधा देखना है अमर हाजर का पहला सीगा है उसमें हमेशा अंता ज़मीर फाइल होगा इसके अलावा इसके फाइल की और कोई सूरत नहीं अमर हाजर मजबूर के पहले सीगे की फाइल की सिर्फ एक सूरत है वो है मुस्ततर वजूबी इसका फाइल हमेशा मुस्ततर होगा अमर हाजर मलूम के पहले सीगे का फाइल हमेशा मुस्ततर होगा और वो कौन सा फाइल होगा अंता जी मान रहे मुश्किल तो नहीं हो रहा बाकी कितने सीगे बचे बाकी 5 सीगों का फाइल बारिश है बाकी 5 सीगों का फाइल बारिश इजरिबा इजरिब फेल अलिफ ज़मीर फाइल इजरिबू में इजरिब फेल वाव ज़मीर फाइल इजरिब में इजरिब फेल या ज़मीर फाइल इजरिबा में इजरिब फेल अलिफ ज़मीर फाइल इजरिबना में इजरिब फेल नून ये पूरे अफ़आल के फाइल और फेल का चैप्टर हमारा ठीक हो गया अब आपको फेल और फाइल के पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगी मैंने आपको हर सीगे का बता दिया कौन से सीगे में फाइल की कौन सी कंडीशन होती है फेल माजी का पहला और चौथा फाइल ज़ाहिर होगा ज़ाहिर ना हुआ मुस्ततर बाकी 12 सीगों का फाइल हमेशा बाकी फेल मुजारे का पहला और चौथा सीगा फाइल ज़ाहिर ना हुआ मुस्ततर फेल मुजारे के बाहर मुतकल्लिम हादर बाहर मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम तदरीबू अदरीबू नदरीबू इन 3 सीगों का फाइल हमेशा मुस्ततर बाकी 9 सीगों का फाइल हमेशा बाहर अमर हाजर मलूम के पहले सीगे का फाइल हमेशा मुस्ततर अंता और बाकी 5 सीगों का फाइल हमेशा बारिश